وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 22، درس کا نمبر 1846. آج کا موضوع، کیا صرف ذات باری تعالی ہی ہماری مددگار ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 22. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور تم زمین اور آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیاتوں اور اس کے ملاقات سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بہت ہی اہم مضمون ہے سامعین کرام، ہمارے لیے ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اصل میں یہ بار بار میں آپ کو یاد دہانی کراتا رہتا ہوں، کیونکہ قرآن، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، بس ہمارا ذہن سارا یہی ہے تقریباً. اور قرآن سے تو ٹوٹلی ہم نے رخ پھیر لیا ہے. قرآن سے ٹوٹلی رخ پھیر لیا ہے. ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. میں آپ کو کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اصل میں تو رخ ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے اور جب یہ شعور سنبھالتا ہے تو ہمارے جو بڑے ہیں، والدین ہیں، وہ ہمیں دنیا دار بنا دیتے ہیں. یہ بات میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ انسان کی پیدائش فطرت کے مطابق ہوتی ہے، پھر ماں باپ اس کو اپنے رخ پر ڈال دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر ماں باپ اسے اپنے طریقے پر ڈال لیتے ہیں. آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بالغ ہونے پر اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے؟ ویسی میں آپس کی بات کر رہے ہیں.
کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا سکھ کے گھر پیدا ہونے والا بچہ جب بالغ ہو رہا ہو تو کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے گا؟ نہیں کہلوائے گا۔ یہ ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ اسلام آج کل یہ دین وہ حدیث کا تو یہ ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابویہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی ہمارے جو وہ ہے آبا و اجداد، دیکھیں میں جو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کسی کے لیے بھی، دنیا کے کسی انسان کے لیے دین کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے، اور برائے نام ہے۔ ہم لوگ جو جتنے بھی مذہب والے ہیں، ہم برائے نام اپنے والدین کے مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس مذہب کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہمارا وہ ہے ہندو ہے، ہندو مت۔ اب ہندو مت کا تو کتابیں وغیرہ جو بھی ہے میں اس کو واقف نہیں ہوں، لیکن آپ اکثریت ہندوؤں کی اپنی کتابوں سے واقف نہیں ہے، اپنے دین دھرم ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ بس ایک مندر اور مسجد میں مندر میں جا کے بتوں کے سامنے پرنام کرنا، ان کو جھکنا، ان پہ چڑھاوے چڑھانا، پھر وہ جو بھی رسومات ہوتی ہیں بس وہیں تک وہ دین محدود ہے۔ نام ہندوانہ رکھ لیتے ہیں اور ہندوؤں کے وہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، یہ لکشمی دیوی ہے، یہ فلانی دیوی ہے، اور یہ ہے نا رام 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 جپنا اور پرایا مال اپنا۔ تو دین کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دین کی آج کوئی شخص اپنے دین پر نہیں ہے، یہ برائے نام ہے سب کچھ۔ اب ہمارے جو مسلمان ہیں یہ برائے نام ہیں مسلمان، ورنہ ہم اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور قرآن جو ہمارے دین کی بنیاد ہے اس کو تو ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہاں، تلاوت، پڑھائی، ناظرہ، حفظ، انگلش اسکول ہوتے ہیں نا، وہ لکھ دیتے ہیں حفظ قرآن کا خاص انتظام ہے یا ناظرہ کا خاص انتظام یہ ایک مذاق سا بنا لیے۔ بس قرآن صرف پڑھائی تک ہے اور وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، نہ رسول کی جو اسوہ ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا محسوس کریں۔ اچھا، اب عام طور پہ ہمارا ایک مذہب ہے، یہ جتنی بھی آبادی ہے ان کا مذہب ظاہر ہے، دنیا داری ہے، ہم ظاہر کے بندے ہیں، ظاہر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، یہ سب دنیا دار ہیں۔ ورنہ آپ ذرا وہ کر لیں، خاص طور پہ یہ عیسائی، یورپی، یہاں بس برائے نام ہے۔ گرجے بھی آپ دیکھ لیں، بک رہے ہیں اور وہاں مسجدیں لوگ بنا رہے ہیں۔ مسجد کیا بنا رہے ہیں؟ صرف وہ عمارت بن جاتی ہے، اس میں ہدایت تو نہیں ہوتی۔ اللہ، ہدایت کے علامتیں ہیں کہ بھئی یہ مسجد ہے، اس میں ہدایت نہیں ہے۔ آج مسجد کے اندر ہدایت نہیں ملے گی آپ کو، وہ تو 2 رکعت کی امام ہے، نماز پڑھ کے مقتدی اپنے راستے پر جاتے ہیں، امام اپنے راستے پر جاتے ہیں۔ آج امیر المومنین نہیں ہے، آج مومنوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، کیونکہ کوئی مومن ہی نہیں ہے۔ مومن ہوگا تو جماعت بنے گی، جماعت ہوگی تو امیر ہوگا۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ بہرحال جو آیاتیں ہم پڑھ رہے ہیں، میں نے 22 اور 23 نمبر آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں۔ اس میں میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، پھر میں اللہ کی عطا سے جو بات کرنی ہوگی میں کر دوں گا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔
اب یہ سارا مضمون وہاں اس سے جڑا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، کہ جو مضمون ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، وہ مضمون ہمیں پڑھا ہے کہ وَاعْبُدُوهُ یا قوم اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوہ ذالکم خیر لکم. پھر انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کہا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اے برائے نام مسلمانوں اللہ کی خالص بندگی کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، واپس تمہیں اسی کے پاس جانا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ابھی ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 21 میں. تو اب یہ مضمون، یہ خاص طور پہ اصل میں بار بار میں کہتا ہوں یہ ساری آیات ہمارے لیے ہیں. ہم لوگ دین سے پھر گئے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول کا اتباع اور اللہ کی اطاعت چھوڑ دی ہے. اسلام کو تو ہم جانتے تک نہیں ہیں، دین سے تو ہم واقف تک نہیں ہیں، کلمہ طیبہ کا تو مطلب بھی نہیں جانتے، چہ جائے اس کے تقاضے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں. یہ بڑی کھری بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. اس جو سورت کے آغاز میں ہے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو برے کام کر رہے ہیں ہم سے کہیں بھاگ جائیں گے، ہمارے دائرہ اختیار سے باہر چلے جائیں گے؟ بہت برا یہ فیصلہ ہے. اور آج بھی وہی مضمون ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم زمین اور آسمان میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے. تو پھر دوسری بات کیا ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے. دیکھیں دوستی اور مددگار یہاں کیا مراد ہے، اس بات کو تھوڑا سا آپ سوچیں. دیکھیں تھوڑا سا تدبر بھی کرنا چاہیے نا، تدبر سے کام لینا چاہیے اور عقل سے کام لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اب دیکھیں انسان دنیا میں جھکتا ہے جو اس کے برے وقت میں کام آئے، اس کو نفع دے، اس کی مدد کرے. یہ ایک یعنی میں جنرل بات کہہ رہا ہوں. جو شخص آپ ایک شخص کے ایک شخصیت کے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس سے لالچ رکھتے ہیں کہ یہ میری دوستی، یہ اس کو میں دوست بناتا ہوں، یہ میرے مشکل وقت میں کام آئے گا دوست، اور پھر میری مدد کرے گا. اور ایک ایسے بااثر اور باحیثیت شخصیت سے ہم اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں جو کام ضرورت کے وقت میری مدد کرے اور میرے کام آئے. اب اس میں مختلف جہتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کسی صاحب ثروت شخص سے اپنا تعلق رکھیں، اور ابھی یہ مضمون آئے گا ابراہیم علیہ السلام انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، بھی آیت آنے والی ہے، وہاں پہ اسی کا تذکرہ کریں گے. لیکن میں ایک بات آپ کی تھوڑی سی آپ اگر توجہ دیں نا، کہ آپ جھکتے ہیں جو دینے والی ذات ہے، جو خرچ کرنے والی ذات ہے، جو صاحب ثروت ہے، جو غنی ہے، جو مالدار ہے، اس کے سامنے آپ جھکتے ہیں. دیکھیں دفتر میں آپ جا کے دفتر کے جو باس ہے اس کو یسر کہنے لگتے ہیں. آپ کی تنخواہ اگر ماہوار مثال کے طور پہ عرض کروں 20 لاکھ روپے ماہوار اگر آپ لے رہے ہیں، تو آپ کی جتنی بھی تنخواہ زیادہ ہوگی اتنا آپ باس کو خوش آمد بھی کریں گے اور اس کا خیال بھی رکھیں گے اور اس کے سامنے جھکیں گے بھی، اور اس کے یسر اس کے سامنے 20 لاکھ تنخواہ مہینے کی. پاکستان میں تو باہر تو زیادہ ہیں تنخواہیں، لیکن یہاں چلیں لگا لیں 20 لاکھ روپے.
تو جتنی آپ کی زیادہ تنخواہ ہے اور کوئی اور نہیں دے رہا، کوئی آپ کے یعنی باہر جو ہے، مثال کے طور پہ یہ ایک مثال قائم کر رہے ہیں، ایک ادارہ ہے تو آپ کی جتنی قابلیت ہے، آپ کو باہر اگر کام کریں تو آپ کو 10,000 روپے تنخواہ ملتی ہے یا 20,000 ملتی ہے، یہاں آپ کو 20 لاکھ مل رہے ہیں، تو آپ بڑی احتیاط سے زندگی گزاریں گے، یعنی جب بھی دفتر جائیں گے بڑے احتیاط سے، اور چونکہ سارا دار و مدار تو باس کی خوشنودی پہ ہے، آپ باس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اور ایکسٹرا کام کریں گے، محنت سے کام کریں گے، کیونکہ آپ کو توقع ہے کہ مہینے بعد مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو۔ دیکھیں ہم لوگوں نے سورہ یاسین میں ہے نا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، دیکھیں نصیر، مددگار، اور یہاں بھی جو میں نے آپ کو آیت پڑھ دی، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ یہ ان کی مدد کریں، لا يستطيعون نصرهم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں یہ ہماری صرف غلط فہمی ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی ہماری مدد کر سکے گا۔ اصل میں تو ایسا ہم سوچتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کو تو ہم نے ٹوٹلی اگنور کر دیا ہے، اللہ کو ہم نے اگنور کر دیا ہے۔ کیا؟ یعنی اللہ سے کوئی توقع نہیں ہے ہماری، ہم نے اسباب سے رشتہ جوڑا ہوا ہے۔ اب اسباب میں جو ہے، یعنی اسباب پر بھروسہ ہے، اسباب میں آپ کی جمع پونجی بھی ہے، ہو سکتا ہے کچھ آپ نے پیسے وغیرہ جمع کیے ہوں، آپ کی نوکری ہو سکتی ہے، آپ کی دکان کاروبار ہو سکتا ہے، آپ کا کارخانہ جو چل رہا ہے، یا جو بھی آپ کی حیثیت ہے، تو اس سے ہم نے توقعات لگا لی ہیں، اور اسی کے لیے پھر ہم بس اسی کے سامنے جھک کر، اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے ہیں، 50 کروڑ ہیں، 1 ارب روپے ہیں، تو آپ کی اس سے یعنی اب آپ لالچی ہیں، وہ آپ نے چھپا کر رکھے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اور بتانے کی خیر یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اکاؤنٹس پوشیدہ ہیں، اب کسی کو نہیں بتاتے، بظاہر اپنے آپ کو کنگال، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ یہ تو اکثر جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں میرے پاس تو 1 ٹکا نہیں ہے یار، میں کیا کروں، یہ بڑے حالات خراب ہیں، اور پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس، تو اپنے آپ کو وہ غریب پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے۔ تو بہرحال تو ظاہر سے ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں۔ وہ ایک شعر بھی میں آپ کے سامنے کبھی کبھی پیش کرتا ہوں نا، کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بت کیا ہے؟ اللہ کے سوا اگر آپ نے کسی سے توقع لگا لی، کسی کے سامنے جھک گئے، تو وہ بت ہو گیا آپ کا۔ اب ہماری دیکھیں، ہم اپنی آج مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ظاہر سے توقعات لگا لی ہیں، ظاہر دنیا، ظاہری مفادات، اس کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کو اصل سمجھ لیا ہے، حاصل دنیا کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا ہے، لہٰذا آپ نے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، اور دنیا کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور خود بھی آپ دنیا کے بندے ہیں، اور اپنی اولاد کو بھی آپ نے دنیا دار بنا دیا ہے، کیونکہ جو راستہ آپ اپنے لیے جو آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے تو کوئی برا نہیں سوچتا، اچھا سوچتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے بھلے کا سوچتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ادھر ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس ظاہر اصل ہے اور ظاہری سب کچھ ہے، تو پھر ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، تو مسئلہ پھر خراب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے بہت زیادہ، یعنی ہم لوگ بہت زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو مجھ سے بچ کے تو تم کہیں نہیں جا سکتے، واپس میرے پاس ہی آؤ گے۔ اور پھر ایک آیت میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو آپ خبردار کر دیجئے، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن
میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ کی بخشش کے حقیقت میں ہم طالب ہی نہیں ہیں۔ ہم بخشش والے کام نہیں کر رہے، اللہ کے عذاب والے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ آخرت پر دوبارہ زندگی بعد بعد الموت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ ایسی باتیں کر رہا ہوں جس میں اگر آپ سچائی سے اس پر سوچیں گے تو آپ ایسا ہی محسوس کریں گے جیسا میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ میری بات کو جھٹلاتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ میرا کوئی آپ سے کوئی لینا دینا ایسا خاص نہیں ہے، اور میں کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، لیکن میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ہمارا دیکھیں، ہماری نجات کا ایک راستہ ہے، رجوع الی اللہ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ جس نے رجوع کر لیا، یقین کر لیا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ تو ایک تو اس آیت 22 نمبر آیت میں یہ بات ہے کہ ما انتم بمعجزین فی الارض، تم مجھ سے چھوٹ کے نہیں جا سکتے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے، ہم حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اسی سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ جو لوگ برائی کر رہے ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ مجھ سے کہیں بھاگ کے چلے جائیں گے، میری دسترس میں نہیں آئیں گے؟ یہ بہت برا فیصلہ ہے۔ دیکھیں، ہم ایسا فیصلہ کر چکے ہیں، ہم ایسا سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہ ایک جملہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ، کھا لے پی لے جی لے۔ یہ جملہ بھی آپ کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، کھا لے پی لے جی لے، مزے کرو، مزے اڑاؤ۔ خوب مزے کیے ہم نے، خوب مزے اڑائے۔ اور فریحو بالحیات الدنیا، یہ جملہ کافروں کے لیے ہے، لیکن یہ مسلمانوں پر فٹ آ رہا ہے کہ یہ لوگ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، اسی کی تمنا آرزو میں ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں، یعنی حاصل دنیا کی تمنا اور آرزو لے کر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں فرمایا نا کہ یہ زیادہ کی طلب جو ہے اس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ ہمارے سارے آباء و اجداد دنیا ہی کی یاد میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ میں آپ سے مذاق کی بات نہیں کر رہا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ اپنے آباء و اجداد پر میں کوئی الزام تراشی کروں، لیکن فی الواقع بات یہی ہے، کوئی خاص ہماری تاریخ نہیں ہے، ہم ایک غافل قوم ہے، اور یہ معاملہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ غافل قوم ہے اور غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا ظاہر ہے۔ اچھا، جو یہ ہے نا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، حقیقت یہ ہے کہ اصل فائدہ دینے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او كما قال۔ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو وہ اس نقصان سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تمہیں فائدہ دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں، ہماری ایک تو میں یعنی اگر کھلی طور پہ بات کروں، یہ ان باتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں یا قرآن میں جو آ رہا ہے، یہ باتیں ہمارے سر سے گزرتی ہیں، کیونکہ ایک زبردست مغالطہ لگ گیا ہے ظاہر کا ہمیں۔ اب وہی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے کان اور توجہ جو دنیا کی باتیں ہوں۔ اب میں آپ کو اگر کوئی قصہ کہانی سنا رہا ہوتا نا، جیسے کہ فیس بکی لوگ جو ہیں قصے کہانیاں زیادہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہیں، وہ لوگ زیادہ تر آپ کو قصے کہانیوں میں الجھائے رکھتے ہیں، تو یعنی میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں،
اور کبھی کبھی تو میں قصہ قصے تو میں نہیں بیان کرتا، لیکن کبھی اگر آ بھی جائے تو پھر وہ قصہ جو ہے آپ زیادہ غور سے سنتے ہیں، صرف قصے سننے میں آپ کی دلچسپی ہے۔ اب یہ تو حقیقی باتیں ہیں، ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یہ ہمارے سر سے گزر رہی ہیں باتیں، بہرحال کہنا میرا فرض ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی فائدہ ہمیں دے سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ نہ چاہے تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا، اور کوئی نقصان اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو اس نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقائد کا مسئلہ ہے، حقیقت ہے یہی بات۔ حدیث کا وہ مفہوم ہے نا کہ ایک بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، ایک بندے کے بارے میں کہ میں اس کو کوئی خیر کا ارادہ کروں، اور مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، پوری حدیث مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اگر میں کسی کو خیر دینے کا ارادہ کروں، ساری دنیا مل کے اس خیر کو اس سے روک نہیں سکتی، لیکن میں کسی کے متعلق شر کا ارادہ کروں، ساری دنیا مل کر اس کو اس شر سے بچانے کی کوشش کرے تو وہ اس سے بچا نہیں سکتی۔ ایک ذات ہے سامعین کرام، اللہ کی، جو دنیا میں دوست ہے، ہماری دنیا میں مددگار ہے، آخرت تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ساری مدد اور سارا دوستی تو اللہ تعالیٰ یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں ضرور مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اس دنیا کی زندگی میں، حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین، قرآن ہے بھیا، مجھ پہ لازم ہے مومنوں کی امداد اور مومنوں کی نجات۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو کوئی اس ذلت سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ مختصر باتیں ہیں لیکن بہت بنیادی ہیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس پر غور و فکر ضرور کیجیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم